دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. مشتاق منہاج صاحب، اس وقت وہی جو میں کہہ رہا ہوں، مجھے زیادہ دیکھو تحقیقات، ایک حادثہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تحقیقات ہو جائیں گی اور پتہ چلنا چاہیے. نہیں لیکن یہ ملک دہشت گردی کا شکار ہے. یہاں پر ہمارے جو دشمن ہیں ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے. حادثہ ہی سمجھ لیں. لیکن یہ اس وقت ہم بات کریں جب 100% یہ ساری چیزیں آ جائیں، بلیک باکس کی باتیں یہ، لیکن ہم نے دیکھیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹریجڈی ہو گئی نا، اس کو ہینڈل کیا کیسے، اس کو ہینڈل کیسے کیا. اور اس سلسلے میں ہماری اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ تحقیقات کے سلسلے میں اگر آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، ہمارے نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہیں، پلیز کر دیجئے. اور ریسکیو کے سلسلے میں وہ لوگ کہ جنہیں یہ تجربات سے گزرے ہیں یا کوئی ایکسپیرینس ہے، اگر کچھ ہمیں فالٹ لائنز بتا سکیں بارش تو ہم بہت مشکور ہوں گے. بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن آپ دیکھیں نصرت صاحب، یہ تقریباً 9:45 کو یہ حادثہ ہوا. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد تقریباً 1:30-2 بجے تک ریسکیو آپریشن شروع ہی نہیں کیا جا سکا. وہ اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے، بڑی مشکل جگہ ہے. اور پھر 7:50 پر وہ ریسکیو آپریشن یعنی روشنی ختم ہونے کی وجہ سے روک بھی دیا گیا. یعنی ہم نے کتنے 2 بجے سے لے کے 7 بجے، یعنی 5-5.5 گھنٹے یا 6 گھنٹے میں. مشتاق صاحب، میں آپ کی اس بات سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں میرے بھائی، کہ ریسکیو جو ہے، دیکھیے ہیلی کاپٹر نے سپاٹ کر لیا تھا نا 10-1 بجے تک. ہاں 10-11 کہاں پہ وہ اس کا ریڈیس کتنا ہے، کہاں پہ وہ گرا ہے سامان اور جہاز کا ملبہ، یہ ہیلی کاپٹر نے سپاٹ کر لیا. بالکل کر لیا تھا. مشتاق صاحب، جہالت کا آغاز وہاں سے شروع ہوتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں، جب آپ مختلف قسم کی پریڈیں دیکھتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر آتے ہیں اور ان پہ وہ رسوں کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، ہمارے ملک میں اور کتنے ڈیزاسٹر ہوں گے تو ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجیز آئیں گی کہ جناب آپ نے سپاٹ کر لیا اور پھر آپ لینڈ کر سکے لوگوں کو. بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر دوسرے تیسرے دن گرمیوں کے موسم میں مارگلا کے جنگلوں میں آگ لگتی ہے، پتہ ہی نہیں، اس کو بجھانے کے لیے لوگ جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص میپنگ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس اسپاٹ تک پہنچنے کی جو ایکسس تھی وہ بھی لوگوں کے پاس موجود نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ اس ساری بات کو فوکس کر کے میاں شاہد ابھی پہنچے. دیکھیں صبح میاں شاہد وہاں پر 10-11 بجے پہنچ گئے تھے، ابھی واپس آئے ہیں ہمارے ساتھ. میری آپ سے درخواست ہے کہ فوکس کر کے یہ پوچھیں. اچھا میاں شاہد، ویلکم ٹو دا شو. آپ پورا دن وہاں پہ رہے، ابھی آپ واپس آئے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ ریسکیو آپریشن شروع کب کیا گیا اور اس کے بعد جو بھی کام ہوا، جو ڈپارٹمنٹ اس میں حصہ لے رہا تھا، اس کی کیا پرفارمنس تھی، کیسے کیا گیا؟ مشتاق صاحب، 9:45 پر یہ حادثہ ہوتا ہے اور 10 بجے ہم وہاں پر پہنچ چکے تھے، جو دامنے کو روڈ جاتی ہے، اور سامنے سے نیچے سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اوپر سے دھواں اٹھ رہا تھا اور ہیلی کاپٹر اسی وقت آ گیا تھا اور اس نے آ کے جس طرح نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپاٹ کر لیا تھا. لیکن وہاں پہ جو اوپر جانے کا راستہ تھا ایک تو وہ نہیں تھا، اس پر جانا تھا اور ہم بھی وہاں پر گئے. ہم نے بھی 10 بجے وہاں سے ہم نے سفر شروع کیا اور جاڑیوں کو پکڑتے پکڑتے ہم اوپر جا رہے تھے. ہمارے ساتھ صرف جو لوگ تھے وہ ریسکیو 1122 کے اور پولیس، اسلام آباد پولیس کی جو نیلی وردی والے ہیں وہ تھے. اس کے علاوہ جو رینجرز ہیں وہ تو نیچے لائن بنا کے کھڑے تھے، اوپر اس وقت نہیں گئے اور اسٹریچر پکڑ کے نیچے کھڑے تھے کہ شاید اوپر سے کوئی باڈیز آئیں گی جس طرح عام ریسکیو ہوتا ہے اور اس کو وہ ڈال کے لے جائیں گے. لیکن ان کو یہ شاید اندازہ نہیں تھا کہ اوپر جو راستہ ہے وہ بڑا ہی پرخطر اور بڑا ہی دشوار گزار ہے. نہیں، لیکن میاں صاحب مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ نیوی کی ایک ٹیم وہاں پہنچی اور اس کو وہ پراپر ٹریل پتا تھا. میں بھی کبھی کبھی ہائیکنگ کرتا رہا ہوں ان پہاڑیوں میں. باقی تمام لوگ تو اس طرح جھاڑیوں والے راستے میں، یعنی دیکھیں پہاڑوں میں کسی جگہ پہنچنے کا ایک راستہ ہوتا ہے، ٹریک ہوتا ہے، تو غالباً ریسکیو والوں کے پاس نہیں تھا. کیا میں نے یہ صحیح سنا ہے کہ نیوی والے پہنچے اور وہ پراپر اسی ٹریک کے ذریعے پہنچے جو کہ وہاں لے کر جاتا تھا؟ نصرت صاحب، نیوی والے پہنچے تو ضرور وہاں پر اور ٹریک سے ہی آئے، لیکن وہ ان کا پہنچنا آپ دیکھیں وہ 2 بجے کے بعد وہاں پر آئے ہیں اور 2 بجے کے بعد وہاں پر آئے ہیں اور ریسکیو کاروائیاں جو ہیں وہ 2 بجے تک وہاں پر نہیں ہوئیں.
क्योंकि वहां पर आग तो लगी हुई थी, जो हेलीकॉप्टर आ रहा था बार बार उड़ान भर रहा था, लेकिन वहां पर पानी नहीं फेंका गया और उसको बुझाने की कोशिश नहीं की गई। सिर्फ हाथों की मदद से दूर दूर जो मलबा था उसको नीचे फेंकने की कोशिश की जा रही थी, और उस पे जो उनके पास जो कटर थे वो छोटे छोटे कटर थे, और एक सिर्फ उनके पास दरख्त काटने के लिए आ रही थी, उसको जो इलेक्ट्रिक आ रही है उसको कहा जा सकता है, उससे दरख्त काट रहे थे। इसके अलावा उनके पास कोई किसी किस्म के आलात नहीं थे। नीचे से छोटे छोटे टूल बॉक्स जो है वो 1122 वाले लेके गए हैं। इसके अलावा जितनी भी इमदादी टीमें वहां पर गई हैं, जिनमें रेंजर्स थे, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडोज थे, जो कि वहां पर पहुंचने में बड़ी देर बाद कामयाब हुए, उनके पास किसी के पास कोई भारी इमदादी मशीनरी नहीं। ये क्या कर रहे थे ये लोग? ये इनके पास इक्विपमेंट नहीं था तो कैसे रेस्क्यू कर रहे थे? ये मुश्ताक साहब वहां पर जब गए हैं, वहां पर इनके पास जो छोटे टूल बॉक्स थे जिनमें छोटे छोटे कटर थे, लेकिन वो छोटे कटरों से इतने बड़े मलबा जो था, पार्ट्स जो थे त्यारे के, वो नहीं काटे जा रहे थे और ना उनको काटा जा रहा था, क्योंकि वहां पर आग के अंदर नजदीक तो कोई जा ही ना रहा। अच्छा मियां साहब, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मुख्तलिफ